شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد اہل حرم کے سروں سے چادریں چھین لی گئیں اور انہیں اسیر کر کے کوفے کی گلیوں گونچوں سے پھراتے ہوئے شام لے جایا گیا۔ جب شام پہنچے تو شہر کے داخلی دروازے پر اہل عصمت کو روک لیا گیا اور حکم دیا گیا کہ پہلے شام کے بازاروں کو خوب سجایا جائے، پھر انہیں شہر میں داخل کیا جائے۔ اہل بیت کی بیویاں، عصمت کی شہزادیاں 3 روز تک دروازے کے باہر کھڑی رہیں، یہاں تک کہ پاؤں میں ورم آ گیا۔ بالآخر انہیں شام کے سجے ہوئے بازاروں سے پھراتے ہوئے دربار یزید میں لایا گیا، جہاں 700 کرسی نشین بیٹھے تھے۔ بڑے دربار میں رسول کی بیٹیوں کو کھڑا کیا گیا۔ سامنے تخت پر یزید بیٹھا تھا، اس کے سامنے دشت میں سر امام حسین علیہ السلام رکھا تھا۔ وہ ملعون امام کے کٹے سر کے ساتھ بے ادبی کر رہا تھا، ان کے لبوں پر چھڑی مار کر گستاخی کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ آج میں نے بدر و احد کا بدلہ لے لیا۔ وہ فتح کے نشے میں چور بیٹھا انتہائی تکبر سے یہ سمجھ رہا تھا کہ اس کی جیت ہوئی اور حسین کو شکست ہوئی۔ یہ دیکھ کر امام علی کی بیٹی حضرت زینب سلام اللہ علیہا کو جلال آیا۔ انتہائی پروقار اور باروب انداز میں وہ خطبہ دیا کہ لوگوں کو علی یاد آ گئے۔ آپ نے فرمایا، تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے، ساری کائنات کا پروردگار ہے، اور درود و سلام ہو رسول اور اہل بیت رسول پر۔ کتنی سچائی ہے خداوند عالم کے اس ارشاد میں کہ آخر کار جن لوگوں نے برائیاں کی تھیں ان کا انجام بھی بہت برا ہوا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی نشانیوں کو جھٹلایا تھا اور وہ ان کی ہنسی اڑاتے تھے۔ کیوں یزید، زمین و آسمان کے تمام راستے ہم پر بند کر کے اور خاندانی نبوت کو عام قیدیوں کی طرح در بدر پھرا کر تو یہ سمجھ رہا ہے کہ خدا کی بارگاہ میں جو ہمارا مقام تھا اس میں کمی آ گئی ہے؟ تو خود بڑا عزت دار بن گیا ہے، پھر تو اس خام خیالی کا شکار ہے کہ وہ المیہ جس سے ہمیں تیرے ہاتھوں دوچار ہونا پڑا، اس سے تیری وجاہت میں کچھ اضافہ ہو گیا، اور شاید اسی غلط فہمی کے باعث تیری ناک کچھ اور چڑھ گئی ہے اور غرور کے مارے کندھے اچکانے لگا ہے۔ یہ سوچ کر تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہا ہے کہ تیری حکومت کی حدیں بہت پھیل چکی ہیں، تیری سلطنت کی نوکر شاہی بڑی مضبوط ہے، اور ہو سکتا ہے تو یہ بھی سمجھ بیٹھا ہو کہ خلاق عالم میں ہماری مملکت میں تجھے بغیر کسی خطرے کے پھیل پھیل کر اطمینان سے اپنا حکم چلانے اور منمانی کرنے کا یہ موقع دے دیا ہے۔ ٹھہر یزید، ٹھہر، 1-2 سانسیں لے اور پھر دیکھتا جا کیا ہوتا ہے۔ دراصل تو رب ذوالجلال کے اس فیصلے کو بھلا بیٹھا ہے کہ کفر کی راہ اختیار کرنے والے بدگمان نہ کریں کہ ہم جو انہیں مہلت دے جاتے ہیں وہ ان کے لیے کوئی بہتری ہے۔ ہم تو انہیں اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ یہ خوب جی بھر کر گناہ سمیٹ لیں، پھر اس کے بعد ان کے واسطے سخت ذلت آمیز سزا اور رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اے ہمارے آزاد کیے ہوں کے جائے، کیا یہی عدل ہے؟ اسی کو انصاف کہتے ہیں کہ تیری عورتیں اور کنیزیں تک پردے میں ہوں اور نبی زادیوں کی چادریں چھین کر انہیں بے پردہ سربرہنہ ایک شہر سے دوسرے شہر لے جایا جائے؟ ہاں یزید، تو نے ہی ہمیں ان حالوں کو پہنچایا ہے۔ ہم بے وارثوں کا قافلہ جس جگہ پہنچتا ہے وہاں تماشائیوں کا ٹھگ لگ جاتا ہے۔ طرح طرح کے لوگ، ہر طرح کے آدمی، راہ راہ منزل منزل، جوک در جوک، دور اور نزدیک سے ہمیں دیکھنے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں۔ اس کارواں کا نہ کوئی ساتھی ہے، نہ حمایتی، نہ دوست، نہ نگہبان۔ ہاں، مگر جس کا تعلق ہمارے بزرگوں کا کلیجہ چبانے والوں سے ہو، اس سے کسی رو رعایت کی کیا توقع ہو سکتی ہے؟ اور جس کا گوشت پوست ہمارے شہیدوں کے لہو سے اگا ہو، بھلا اس کے دل میں ہمارے لیے کوئی نرم گوشہ کہاں سے پیدا ہو سکتا ہے؟ ہاں، جو اہل بیت عصمت و طہارت کی دشمنی میں انگاروں پر لوٹ رہا ہو، اس سے کب یہ امید کی جا سکتی ہے کہ وہ حقیقتوں کے بارے میں کبھی ٹھنڈے دل سے بھی غور کرے گا؟ اے یزید، تو احساس جرم کے بغیر اور جس ڈٹائی سے یہ کہتا جا رہا ہے
کہ اگر اس وقت میرے اسلاف مجھے دیکھتے تو کتنے شاد ہوتے۔ وہ مجھے شاباشی دیتے اور کہتے یزید کہ تو نے محمد کے گھرانے سے کیا خوب انتقام لیا ہے۔ یزید، تو جو کچھ کر رہا ہے اور جو کچھ کہتا چلا جا رہا ہے وہ تیری اندرونی کیفیت کا اظہار ہے۔ ذرا دیکھ تو صحیح بے ادب، اپنی چھڑی سے جس ہستی کے مقدس ہونٹوں کے ساتھ تو زیادتی کر رہا ہے وہ جوانان جنت کا سردار ہے۔ تو نے محمد کے پیاروں کا خون بہا کر اور عبد المطلب کے چاند تاروں کو خاک میں ملا کر اپنے سوکھے ہوئے زخموں کو پھر سے ہرا اور بھرے ہوئے گھاؤ کو کچھ اور گہرا کر دیا ہے، اور اس پر سے تو اپنے پرکھوں کو بھلا رہا ہے، اپنے گڑے ہوئے مردوں کو آواز دے رہا ہے، اس سے بے خبر کہ تو بھی اسی گھاٹ میں اترنے والا ہے جہاں وہ ہیں۔ اور جب تو اپنے سگوں کے پاس پہنچ جائے گا تو پھر رہ رہ کر تیرا دل یہ چاہے گا کہ کاش نہ زبان میں سکت ہوتی اور نہ ہاتھوں کو جنبش دے سکتا، تاکہ جو کہا ہے وہ نہ کہتا، جو کیا ہے وہ نہ کرتا۔ پروردگار، تو ان ظالموں سے ہمارا حق دلا دے اور ان ستمگاروں سے ہمارے بدلے چکا دے۔ بار الہ، جن جفا شعاروں سے ہمارا لہو بہایا ہے اور ہمارے طرفداروں کو قتل کیا ہے، ان پر اپنا غضب نازل فرما۔ بخدا اے یزید، تو نے خود ہی اپنی کھال نوچی ہے اور اپنے ہاتھوں سے اپنی تکہ بوٹی کی ہے۔ بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے کہ تجھے اللہ کے رسول کا سامنا کرنا پڑے گا، انتہائی ذلت و خواری کے عالم میں۔ تو نے نبی کی ذریت کو خاک و خون میں غلطہ کیا اور ان کی عطرت، ان کے پیاروں کو نشان ظلم بنایا ہے، ان کی حرمت زائل کی ہے۔ یزید، جب تو اپنے ان سنگین جرائم کا بوجھ اٹھائے قیامت کے دن خدا کی عدالت میں حاضر ہوگا تو پھر دیکھنا کہ داور محشر کس عنوان سے ریاض رسالت کے بکھرے ہوئے پھولوں کو اکٹھا کر کے یہ برگ و گل کو آماج گاہ صد بہار قرار دیتا ہے، اور وہ منصف حقیقی کس طرح جور و جفا کرنے والے باغیوں سے ہم کو ہمارا حق دلاتا ہے۔ اس پیدا کرنے والے کا ارشاد ہے، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوتے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ تو در حقیقت زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس سے رزق پا رہے ہیں۔ سن یزید سن، تیرے لیے بس اتنا ہی جاننا کافی ہے کہ بہت جلد خدائے ذوالجلال فیصلہ دے گا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدعی ہوں گے اور جبرائیل امین مدد کریں گے۔ ہاں، اور وہ لوگ بھی اس ہنگام اپنا انجام دیکھ لیں گے جنہوں نے زمین ہموار کر کے تجھے اس جگہ تک پہنچایا اور پھر اللہ اور رسول کا کلمہ پڑھنے والوں کی گردنوں پر مسلط کر دیا۔ جب حساب و کتاب کا وقت آئے گا تب ہی پتہ چلے گا کہ جو زیادتیاں کرتے ہیں ان کو کتنی بری سزا ملتی ہے، اور انہیں اسی لمحے یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ کسے بدترین جگہ دی گئی ہے اور کس کے ساتھی کس درجے بودے نکلے۔ اے یزید، تو زمانے کا انقلاب ہے کہ مجھے تجھ جیسے آدمی سے بات کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔ تجھے تو میں بہت چھوٹا اور بے وقت سمجھتی ہوں، البتہ تیری سرزنش کو بڑا کام اور تیری ملامت کو اچھی بات قرار دیتی ہوں۔ ہاں، تجھ سے مخاطب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آنکھوں میں آنسو امڑ رہے ہیں اور کلیجے سے آنچیں نکل رہی ہیں۔ کس قدر حیرت کا مقام ہے کہ وہ خاصانہ خدا جنہیں اس نے عزت و شرف دیکھ کر فرشتے فرمایا، وہی فتح مکہ کے دن ہمارے آزاد کیے ہوئے شیطان صفت گروہ کے ہاتھوں تہو تیغ ہیں۔ دشمن کی آستین سے ابھی تک ہمارے شہیدوں کا لہو ٹپک رہا ہے، اور آج بھی ان کے لب و دندان پر ہمارا گوشت چبانے کے نشان موجود ہیں۔ ان گشتگان راہ تسلیم کے پاک و پاکیزہ اجسام دامن صحرا میں بے گور و کفن پڑے ہیں۔ اے یزید، اگر آج ہمیں جنگی قیدی بنا کر تو یہ سمجھ رہا ہے کہ کچھ حاصل کر لیا، تو یاد رکھ کل تجھے اس کے مقابلے میں سخت نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اور یہ بات نہ بھولنا کہ تو اپنے اعمال کی صورت میں جو بھیجے گئے بس وہی پائے گا۔ رب العالمین اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا۔ ہم اللہ کے سوا نہ کسی سے اپنا حال کہتے ہیں اور نہ کسی کے پاس فریاد لے جاتے ہیں، بس اسی کی ذات پر ہمارا بھروسہ ہے
اور وہی ہم سب کا مرکز و اعتماد ہے۔ اے یزید، تیرے پاس مکر و فریب کا جتنا ذخیرہ ہے اسے جی کھول کر کام میں لے آ۔ ہر طرح کی سعی اور کوشش میں کوئی دقیقہ نہ اٹھا رکھنا، اپنی سیاسی جدوجہد کو مزید تیز کر دے، اور ہاں، ساری حسرتیں نکال لے، تمام آرزوئیں پوری کر لے، مگر اس کے باوجود تو ہماری شہرت کو نہ کم کر سکتا ہے اور نہ ہی اس موقف میں ہے کہ ہمیں جو مقبولیت حاصل ہے اسے متاثر کر سکے۔ پھر یہ بھی تیرے بس میں نہیں کہ ہماری فکر کو پھیلنے اور ہمارے پیغام کو نشر ہونے سے روک سکے۔ نیز تو ہمارے مقصد کی گہرائی تک پہنچنے اور غرض و غائد کی گہرائی کو سمجھنے سے بھی قاصر ہے۔ یزید، تیری فکر غلط ہے، تیری رائے خام ہے، تیری زندگی کے محض چند دن باقی رہ گئے ہیں، تیری بساط الٹنے والی ہے اور بہت جلد تیرے ساتھیوں کا شیرازہ بکھرنے والا ہے۔ اس کے علاوہ وہ دن قریب ہے جب منادی آواز دے گا، ہاتف غیبی کہے گا کہ ظالموں پر خدا کی لعنت، اور حمد و سپاس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، وہ رب الارباب جس نے ہمارے پیشوا اور بزرگوں کو انجام کار خیر و سعادت کے خزانے عامرہ سے افتخار بخشا اور ہماری آخری شخصیتوں کو شہادت اور رحمت کی نعمت عظمیٰ سے سرفراز فرمایا۔ ارحم الراحمین ہمارے شہداء کے ثواب کو کمال آ گئی، ان کے اجر کو فراواں، ان کے وارثوں اور جانشینوں کو اپنے حسن کرم سے بہرہ مند فرمائے۔ یقیناً وہ بڑا مشفق اور حد درجہ مہربان ہے۔ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، وہی بہترین کارساز ہے۔ هو الله